ایک آپ کو اسٹیٹمنٹ سنانا ہے ہم نے مریم نواز کا، اور آپ کی پارٹی کی جو پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ سے رائے لینی ہے. تو پہلے آپ کو بیان سنواتے ہیں، آج کہا کیا انہوں نے دکھائیے گا جی. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے، بیانیے کی طاقت ہے، خدمت کی طاقت ہے، ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک، کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں. سر وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ ڈر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کس کانٹیکس میں یہ بات کی گئی ہے، اور کیونکہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے یہ شاید جو میٹنگ ہماری آج کل ہر ڈویژن کی ہو رہی ہے، یہ ایک انٹرنل ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پر. انٹرنلی تو بات پوچھیے نا جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کانٹیکس مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی کے اندر جو دو بیانی ہیں جن کی لڑائی چل رہی ہے وہ تو کھل کے سامنے آ جاتے ہیں سب کے بیانات سے. آج اس مریم کے بیانات سے بھی یہی لگا ہے کہ وہ دو جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ ابھی کسی ایک جگہ پہ پہنچے نہیں. اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. اسکول آف تھاٹ ایک ہی ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے، اور کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. اس کی امپلیمنٹیشن میں فرق، طریقہ کار کا فرق ہے. رائے میں شہباز صاحب اختلاف رائے ہے، رہے گا، ہونا بھی چاہیے. اختلاف نہیں ہے، آئین کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف رائے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، شہباز صاحب کا ایک اسٹیبلش طریقہ کار ہے، ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ بات چیت سے راستہ چاہتے ہیں، وہ لڑائی والا راستہ، ٹکراؤ والا راستہ نہیں چاہتے. مریم اگریسولی اوپنلی جلسے جلوسوں میں چیلنج کر کے اسٹیٹس کو وہ راستہ چاہتی ہیں. یہ دو ٹکراؤ والی سٹریمز ہیں، دو اپوزٹ سٹریمز ہیں. اب مریم نے کہا کہ ایکسٹینشن والے گناہ میں شامل نہیں تھی، تو حمزہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے پارٹی نے فیصلہ کیا تھا. آپ اس لڑائی کا حصہ تھے، آپ بھی اس وقت چیلنج کر رہے تھے خواجہ آصف اور باقی لوگوں کو. تو یہ ہے آپ کی کنفلکٹ موجود ہے. دیکھیں، آپ ہمیشہ ماضی میں اگر جانا چاہتے ہیں، یہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن سیٹلڈ ایشو ہے، بات ختم ہو گئی، ہسٹری کا حصہ بن گئی. مریم نے اب کیوں بیان دیا؟ اس پر ہر آدمی اظہار رائے کر سکتا ہے. مریم نے انہوں نے اظہار رائے کر دیا ہے، حمزہ نے بھی بیان دیا، انہوں نے بھی اظہار رائے کر دی ہے. آپ 20 آدمی بنائیں گے پارٹی کے، آپ کو 10 رائے ملیں گی. آپ کا خواجہ آصف صاحب کا آپس میں تنازع کیوں پیدا ہوا تھا؟ وہ اس ایشو پر نہیں تھا، اس ایشو پر نہیں تھا، موڈیلٹیز پر اختلاف تھا. جی، موڈیلٹیز پر اختلاف ہے. میں یہ چاہتا تھا اور آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز پارلیمان میں آئے اس پر ایک پارلیمانی جو طریقہ ہے اس کے تحت ہی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، یہ پارلیمان کے اختیار میں نہیں تھا، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوتا ہے. آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ایکسٹینشن جو ہوتی ہے پرائم منسٹر کرتا ہے. یہ سپریم کورٹ نے پارلیمان میں بھیجا، اسی ایک انوکھی بات بن گئی. اب جیسے ہم چیئرمین نیب کی بات کر رہے ہیں، خواجہ آصف سے کس بات پہ اختلاف ہوا؟ دیکھیں، وہ موڈیلٹیز پہ تھا، اختلاف رائے تھا. اختلاف رائے اسی لا کو پاس کرنے کے حوالے سے جو پارٹی پوزیشن تھی کہ انکنڈیشنل سپورٹ دے رہے ہیں، اس کے طریقہ کار پہ آپ کو اختلاف تھا. لا پہ ڈیبیٹ نہیں تھی. انکنڈیشنل سپورٹ ہم نہیں کر سکتے. یہ معاملے پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوتے ہیں، دو ہاؤسز میں. آپ کا یہ اختلاف تھا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ نہیں کر سکتے. خواجہ آصف کا پبلک سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ نہیں. وہ انکنڈیشنل سپورٹ جو انہوں نے بعد میں کہی، انہوں نے بعد میں کلیریفائی کی کہ ہم جو سپورٹ کر رہے ہیں اس بل کو کوئی مفاد حاصل کر کے نہیں کر رہے. یہ ان کا مقصد تھا، وہ مس انٹرپریٹ ہو گیا. اب بات یہ ہے، آپ نیب کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں، ابھی ایک صاحب نے اس کو جوڑا آپس میں، آرمی چیف کے. جی، نیب کے چیئرمین کے قانون کی اسپرٹ بڑی مختلف ہے. ایک قانون ہے، قانون کے پیچھے ایک اسپرٹ ہوتی ہے جو اس کو انٹینٹ آف دا فریمرز کہتے ہیں. جن لوگوں نے قانون بنایا اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ غیر متنازع ہو. اس کو غیر متنازع بنانے کے لیے جو بے پناہ پاورز نیب چیئرمین کے پاس ہیں، اس کو اتفاق کی رائے سے منتخب کیا جائے. اتفاق کی رائے سے وہ اپائنٹمنٹ ہو، اور ان کی ٹرم کو نان ایکسٹینڈیبل بنایا گیا. یہ قانون کا حصہ ہے، قانون میں لکھا ہے نان ایکسٹینڈیبل. جو اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ ہے یہ بھی کانسٹیٹیوشن سے آتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا چاہتا ہے. یہ سب چیزیں آپ صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور میں بڑا مشکور ہوں حکومت کا کہ ان کو کوئی تو ہماری بات پسند آئی کہ جو چیئرمین ہم نے لگایا تھا وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ سب خرابیاں ان کی پیدا کی ہوئی ہیں. تو میں بڑے ان کو مشکور ہوں کہ کم از کم چیئرمین نیب تو ان کو پسند آ گیا. آپ کو اگر 6 مہینے اور اندر رکھتے تو انہوں نے اس کو باقاعدہ کوئی نیشنل ایوارڈ بھی دینا تھا. جی بالکل، وہ بھی دے سکتے ہیں، ابھی بھی مل سکتا ہے ان کو، ابھی مل سکتا ہے. جی شاہد خاقان عباسی صاحب، پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. سیاسی نظام میں استحکام دیکھتے ہیں؟ کلوزنگ ریمارکس. بالکل نہیں پاسبل نہیں. جس نظام میں ملک کا وزیر اعظم جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے
جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ اپوزیشن کو گالی نکالے, دھمکی دے, اس کے وزراء روز دھمکیاں دیں, جھوٹے مقدمے بنائے, اور سب سے بڑھ کر جو حکومت جھوٹ بولے اور ہر روز بولے اور بڑے سے بڑا بولے, وہ ملک کیسے چلے گا, اس کا نظام کیسے چلے گا؟ اور آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں کے اثرات آپ کو ڈالر کی سلائیڈ میں ڈالر کی مضبوطی میں نظر آ رہے ہیں, روپے کی سلائیڈ میں, اور آپ کے جو آپ کا اسٹاک ایکسچینج ہے, آپ کا اسٹاک ایکسچینج کی ویلیویشن, جو مارکیٹ ویلیویشن ڈالر ٹرم میں 50% پہ 50% ہو گئی ہے.